سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی سب سے پہلے معنی لغوی دیکھنا ہوگا کہ معنی لغوی پھر اصطلاحی اور پھر قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کیا بتائی ہے۔ بہت ہی خوبصورت عنوان ہے، بہت ہی جامع عنوان ہے۔ تقویٰ اگر لغوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ وقا یقی وقایتاً باب وقایا ہے، جس کا مطلب ہے بچنا۔ اب بچا کس سے جاتا ہے؟ یقیناً خطرے سے بچا جاتا ہے، اور خطرات انسان کو زندگی میں دو طرز کے ہو سکتے ہیں۔ ایک خطرہ انسان کی جان کو، اس کی عزت و ناموس کو، اس کے اموال کو ہو سکتا ہے، اس کی اولاد کو ہو سکتا ہے، یہ ایک خطرہ ہے۔ اور ایک خطرہ وہ ہے کہ جو انسان کے ایمان کو لاحق ہو سکتا ہے، یعنی وہ خطرہ جو جان کی تلفی یا دنیاوی نقصان کا سبب ہو ہے وہ بھی خطرہ، اور جو ایمان کو زائل کرنے کا سبب بنے ہے وہ بھی خطرہ۔ اب دونوں سے ہی بچنے کا حکم ہے۔ جو خطرہ انسان کی جان کو ہے، عزت و ناموس کو ہے، اس کے مال کو ہے، اس کی اولاد کو ہے، اس سے بھی بچنے کا حکم ہے، اور وہ خطرہ جو ایمان کو لاحق ہو جائے اس سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ البتہ فرق ہے دونوں میں۔ جو جان اور مال اولاد کو، عزت و ناموس کو خطرہ ہو، اس خطرے سے بچنے کا نام اللہ نے تقیہ رکھا ہے۔ آج لفظی طور پہ مولانا صاحبان اس لفظ تقیہ کا انکار کرتے ہیں جو شیعہ نہیں ہیں، یعنی وہ علماء جو غیر شیعہ ہیں وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، لیکن عملاً شاید سب سے بڑے تقیہ باز وہی ہوں، کیونکہ وہ کون سا انسان ہے کہ جس کی جان کو خطرہ نہ ہو؟ وہ کون سا انسان ہے جس کے مال کو خطرہ نہ ہو؟ اس خطرے سے بچنے کا نام تقویٰ نہیں ہے، اس خطرے سے بچنے کا نام تقیہ ہے۔ لیکن وہ خطرہ جو میرے ایمان کو زائل کر دیتا ہے، اس خطرے کا نام اللہ نے تقویٰ رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے احکام شریعت جتنے بھی بیان فرمائے ہیں ان کی غرض و غایت رکھی ہے۔ مثلا روزہ فرض کیا، ہدف بتا دیا، نماز واجب کی، اس کی غایت بتا دی، حج واجب کیا، اس کی غایت بتا دی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا تاکہ تم با تقویٰ ہو جاؤ۔ یعنی روزے کی غرض و غایت یہ تھی کہ انسان متقی ہو جائے۔ اب اس طرح ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو فحشاء سے، بے حیائی سے، منکرات سے روک دیتی ہے، جس کا اصل ہدف اگر اور اصل نتیجہ لیں تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی فحشاء سے، جرم سے، حرام سے، منکرات سے، بدعات سے، خرافات سے بچنے کا نام اللہ نے تقویٰ رکھا۔ وہ نماز ہمیں خرافات سے بچاتی ہے، نماز ہمیں منکرات سے بچاتی ہے، نماز ہمیں فحشاء سے بچاتی ہے، نماز ہمیں رزق حرام سے بچاتی ہے۔ بس اس کو بچانے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ گویا شریعت کے ہر حکم کا ہدف اللہ نے تقویٰ رکھا ہے، لیکن اس تقویٰ کو کسی کے لیے اللہ نے غایت کے طور پہ بیان کیا، کسی چیز کے لیے اللہ نے مقدمہ کے طور پہ بیان کیا۔ مثلا سورہ توبہ میں
آواز قدرت آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تم متقی بنو اور ہو جاؤ صادقین کی معیت میں۔ عنوان ایک بڑا وسیع ہے، میں اختصار کے ساتھ ایک دو حدیث بیان کر کے گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم دیا، یعنی ہر وہ عمل، ہر وہ چیز، ہر وہ خطرہ جو تمہارے ایمان کو زائل کر سکتا ہے، ہر وہ خطرہ جو تمہاری قبر کو خراب کر سکتا ہے، ہر وہ خطرہ جو تمہارے معاشر کو خراب کر سکتا ہے، اس خطرے سے بچنے کا نام اللہ نے تقوی رکھا ہے۔ پوری شریعت پر عمل کریں، نتیجہ ہے تقوی، اس پر عمل کرو تاکہ متقی بن جاؤ۔ اور اس لیے اللہ رب العزت کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر عزت کا مقام ہے تو وہ تقوی کی بنا پر ہے۔ اور محترم سامعین، اللہ کے ہاں اس کا صلہ کیا ہے؟ موضوع بہت بڑا وسیع موضوع ہے، میں اس کی پرسپیکٹس میں نہیں جا رہا، میں صرف ایک دو حدیث بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ سوال خوبصورت سوال ہے کہ اللہ کے نزدیک تقوی، جو بندہ با تقوی ہے، متقی ہے، اس کا صلہ، اس کا اجر و ثواب کیا؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقوی ہی تو ہے جو موت سے پہلے ہمیں امام کے قدموں میں لے کے جا سکتا۔ اس کے بغیر اگر کوئی کہے کہ میں نصرت امام کر سکتا ہوں، وہ احمقوں کی جنت میں، ممکن ہی نہیں اس کے بغیر کوئی ناصر امام بن سکے اور اس سپاہ میں شامل ہو سکے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کا صلہ کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ امیر المومنین سے پوچھا جاتا ہے میرے آقا و مولا اللہ کے نزدیک یہ بتائیں، زیادہ حج کرنا یہ زیادہ عزیز ہے اللہ کو یا با تقوی رہنا؟ تقوی سے مراد یعنی حرام سے بچنا۔ امیر المومنین نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس کو سمجھایا، مطلب ہی مجسم کر کے رکھ دیا۔ اب مولا متقیان فرماتے ہیں اے شخص، اگر ایک بندہ حج کرتا ہے اور حج اس معرفت سے، اس خلوص سے کرتا ہے کہ اس کا پورا حج کے 13 اعمال ہیں، اس کے 13 کے 13 اعمال ہی حج کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، عند اللہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہر بندے کا پورا حج نہیں ممکن ہے، کسی کا 1 جز قبول ہو، کسی کے 2 جز قبول ہو، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں یہ بندہ اس خلوص اور معرفت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ حج کرتا ہے، اس کا ہر عمل حج عند اللہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اور ایک اب حج کا قبول ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ امیر المومنین مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اگلے سال وہ پھر حج پہ جاتا ہے اور پھر پورا حج اللہ اس کا حج قبول کر لیتا ہے۔ اگلے سال پھر اب حج کے لیے مشکل یہ ہے کہ یہ ہر مہینے ہوتا نہیں ہے، یہ سال میں 1 دفعہ ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگلے سال پھر حج کرتا ہے، اس کا پورا حج پھر عند اللہ مقبول ہو جاتا ہے، حتیٰ وہ 70 سال میں 70 حج کرتا ہے اور 70 حج ہی مکمل عند اللہ مقبول ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل اگر ایک بندہ ایک گناہ سے بچتا ہے، ایک فعل حرام سے بچتا ہے، تو امیر المومنین فرماتے ہیں اس کا ایک گناہ سے بچنا اس کے 70 حج مقبولہ سے اللہ کے نزدیک افضل ہو جاتا۔ یہ اس گناہ سے بچنے کا اللہ نے اجر و صلہ رکھا ہے۔ اور بعض روایات میں اہل بیت میں ملتا ہے کہ بعض لوگ ہوں گے، اکثریت تو ہوگی، جن کو قبروں سے نکالا جائے گا اور ان کو معاشر میں معشور کر دیا جائے گا، لیکن روایت اہل بیت میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ قبر سے نکالے گا، زندہ کرے گا اور اسے وہیں پر ان کو 2 پر عطا کرے گا اور ان کو اجازت دے گا تمہیں معاشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے،
تمہیں جہنم کے اوپر سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پورے صراط دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں سے پرواز کرو، سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ جب پروں کے ذریعے پرواز کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، ملائکہ جنت کے ملائکہ سوال کریں گے، یہ بتاؤ تم نے معاشر دیکھا ہے؟ یہ کہیں گے نہیں، ہم نے معاشر نہیں دیکھا۔ ملائکہ کہیں گے یہ بتاؤ تم نے پل صراط دیکھا ہے؟ یہ پھر کہیں گے نہیں، ہم نے پل صراط بھی نہیں دیکھا۔ ملائکہ پھر کہیں گے یہ بتاؤ کیا تم نے جہنم دیکھی ہے؟ یہ کہیں گے نہیں، ہم نے جہنم بھی نہیں دیکھی۔ کہا تو پھر کون سا عمل کرتے تھے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے معاشر میں معشور نہیں کیا، تجھے جہنم کے اوپر سے نہیں گزارا، تمہیں پل صراط کی طرف جانے کی زحمت نہیں دی، تجھے سیدھا قبر سے اٹھایا، پار عطا کیے اور تمہیں سیدھا جنت میں بھیج دیا، عمل کون سا کرتے تھے؟ تو اس وقت وہ متقین، وہ مومنین کہیں گے اے جنت کے ملائکہ، زندگی میں 2 کام ہم کیا کرتے تھے۔ کون سے؟ کہ پہلا کام یہ تھا کہ جب کبھی ہمیں گناہ کرنے کا موقع ملتا تھا، حرام کا موقع ملتا تھا، ہماری پوری دسترس ہوتی تھی، لیکن پوری دسترس ہونے کے باوجود کوئی روکنے والا نہیں ہوتا تھا۔ ان حالات میں ہم حیا کی وجہ سے، اللہ سے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے تھے۔ گناہ کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو گناہ سے الگ کر لیتے تھے۔ اور دوسرا عمل ہمارا یہ تھا کہ تقدیر الہی پر ہم کبھی شاکی نہیں رہے، ہم نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ نے صحت دی تو اس کا شکر ادا کیا، اس نے رزق میں تنگی دی تو شکر ادا کیا، اس نے بیماری دی تو شکر ادا کیا، اس نے صحت عطا کی تو شکر ادا کیا، اس نے رزق میں وسعت عطا کی تو بھی شاکر رہے۔ یہ 2 اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ پر عطا کیے، اور ہم معاشر میں نہیں گئے، بلا حساب جنت میں چلے آئے۔ تو جنت کے ملائکہ کہیں گے ہاں واقعاً جو اعمال تم کرتے رہے ہو ان کا صلہ یہی بنتا تھا جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ پروردگار ہمیں بھی ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا